بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعت خواہ محمد بلال بٹی۔ امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ تمام ہی عالم اسلام کو پیکر عشق و محبت خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، جہاں پر بات آتی ہے دین مصطفیٰ کی نصرت کی، محبت مصطفیٰ کی، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسلام سے قبل آپ کا نام ابو القعبہ تھا، اسلام کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا جس سے زمانہ آج ان کو جانتا ہے، صدیق اکبر۔ آپ کے اصل نام سے لوگ کم ہی واقف ہوں گے۔ جو لقب، جو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اس سے قیامت تک آپ کو جانا جائے گا اور پہچانا جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ نہ صرف آپ کو بلکہ تمام اصحاب کو بہت ہی تکلیفیں دیں۔ اس تکلیف والے دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ نہ صرف ساتھ ساتھ رہے بلکہ مالی طور پر بھی بے پناہ دین اسلام کی نصرت کی۔ جہاں بھی دین اسلام کی نصرت کی بات آئی، آپ نے بالکل اپنے مال کی پرواہ نہیں کی اور ہر چیز دین اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نچھاور کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے تیم کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کا خاندان عرب کے قبیلوں میں ایک اعلیٰ وجاہت کا حامل تھا۔ آپ کا خاندان نسبی شرافت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کا لقب ام رومان اور ام خیر تھا، اور آپ کے خاندان کی 4 نسلیں مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور پوتے اور نواسے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں فرمائیں۔ آپ کی ازواج کے اسم مبارک یہ ہیں: قتیلہ بنت سعد، زینب ام رومان، حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر الخرجی اور اسماء بن امیس۔ دوستو، یہاں پر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ اتنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی تمام نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دی جائے۔ وہ رات کون سی تھی اس کا بھی تذکرہ میں آگے چل کے کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ ایک دن عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے گمان تھا کہ شاید آپ میرے بابا کا نام لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ رات کون سی تھی۔ وہ رات وہ غار والی رات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں تشریف لے جانے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے غار کا جائزہ لیا کہ کوئی خطرناک چیز تو اندر نہیں ہے، تو آپ نے اندر جا کر جائزہ لینے کے بعد وہاں کی صفائی کی اور غار میں جتنے بھی سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے بند کیا، یعنی اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی بھی زہریلی چیز غار میں داخل نہ ہو۔ آپ نے تمام سوراخ بند کر دیے، لیکن کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ بند ہونے سے رہ گیا، یعنی ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ سوراخ میں اپنی ایڑی سے بند کر دوں گا۔ تو یوں ہی ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے سر رکھ کر آرام فرمایا، اور جو سوراخ کھلا رہ گیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کی مدد سے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کو کسی چیز نے کاٹا ہے، یعنی جو سوراخ بند کیا تھا وہاں سے کسی چیز نے آپ کو ڈسا ہے۔ پہلے تو آپ نے اس چیز کو برداشت کیا، جب برداشت حد سے گزر گئی تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند مبارک سے بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ ایک سانپ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراغ سے ڈس رہا تھا۔ ایسے میں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے زخم پر لگایا اور آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا اور آپ کا درد بھی جاتا رہا۔ تو یہ وہ رات تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ دوستو، ہجرت سے 13 سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے بہت ہی مشکل ترین دور تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا گویا وہ اپنے لیے تکلیفوں کو دعوت دیتا، یعنی کہ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اسلام قبول کرتا، وہ ایسے ہی تھا کہ اپنے لیے مصیبتوں کو اور دکھوں کو دعوت دیتا، کیونکہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا مشرکین مکہ اس کو ستانے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑتے تھے، اسے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سر فہرست تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے اور ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت مرحمت فرما دی۔ یوں آپ ہجرت کی نیت سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں وہاں کے ایک سردار نے آپ سے معذرت کی اور منا کر آپ کو واپس لے آیا۔ آپ واپس تو آ گئے لیکن مشرکین مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، وہ پھر بھی آپ کو ستاتے رہے اور دکھ تکلیف پہنچاتے رہے۔ پھر دوبارہ آپ نے ہجرت کی نیت کی اور ہجرت فرمائی۔ واقعہ معراج کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہا کہ کوئی شخص کہے کہ میں ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمائی ہے تو بالکل وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کتنے خوبصورت پہلو ملتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی عظیم مثال تھے، ہمیں بھی ان کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی بے پناہ عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے، ہم جئیں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، مریں بھی تو ان کے نام پر مریں۔ یہاں پر میں حضرت علامہ اقبال کا خوبصورت شعر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہایت خوبصورت شعر لکھا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج کی ویڈیو میں اسپیشلی شاؤٹ آؤٹ دینا چاہوں گا سلوشنز ٹی وی کو، جنہوں نے یہ تمام تر تحریر ہم تک پہنچائی۔ تو ان کے چینل کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جا کر ان کے چینل کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان سنے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل کرے، اور ہر دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہر دل میں موجزن ہو۔ اس طرح کا کانٹینٹ، اسی طرح کا کوالٹی کانٹینٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر بھی آپ سب کے لیے لاتا رہوں گا۔ بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اللہ پاک آپ سب کو مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ اس چینل پر اور کس طرح کا مفید کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے بھی ہمیں کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رائے کو ویلیو دی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور محبت مصطفیٰ سے آپ تمام کے دلوں کو روشن اور مزین رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔